بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، دور حاضر کے ذرائع ابلاغ دہشت گردی کا لفظ بکثرت استعمال کر رہے ہیں اور بعض سیاسی عناصر یہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ دہشت گردی کا رشتہ اسلام سے ہے، جبکہ تشدد اور اسلام میں آگ اور پانی جیسا بیر ہے، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے مبین محبت اور غیر سگالی کو فروغ دینے والا مذہب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، امن و سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ کائنات کے تمام مذاہب میں انسانی جان کے احترام، وقار اور امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق کو اولویت دی گئی، مگر الحمدللہ اس سلسلے میں اسلام کا درجہ سب سے عظیم ہے۔ مگر افسوس، آج بھی دشمنان اسلام مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں دہشت گرد بتانے میں کوئی آر نہیں رکھتے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے مغربی ممالک فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والے ملک قطر کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے، اس لیے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، حال ہی میں جب قطر جیسے اسلامی ملک کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو یہ دشمنان اسلام اپنی نفرت اور حسد کا اظہار کرنے سے باز نہ آئے۔ ورلڈ کپ کی تیاری کے دوران قطر کو بے شمار متنازع اشتہارات بنا کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مگر ایک بات قطر سمیت تمام مسلم ممالک کے لیے سخت ذہنی اذیت کا باعث بنی جب فرانس نے اپنی ذاتی بغض نکالتے ہوئے اپنے ایک اخبار میں قطر کے خلاف کچھ کارٹون شائع کیے۔ ان کارٹونز میں صاف دکھایا گیا کچھ افراد صحرا میں قطر کی فٹ بال ٹیم کی جرسی پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے سر پر ٹوپیاں اور چہرے پر داڑھی ہے اور وہ ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور باقی کچھ افراد عرب کا روایتی لباس پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان یعنی دہشت گردوں کو اس بار ورلڈ کپ کی میزبانی سونپی گئی ہے۔ فرانس ہمیشہ اپنے بے بنیاد اور قابل تعصب کارٹونز بنا کر دنیا کی نظروں میں آنے کی کوشش میں ہے۔ ان کارٹونز کے شائع ہوتے ہی مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر اٹھی اور سوشل میڈیا پر بہت سے مسلمانوں نے ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فرانس کا میڈیا نہایت نسل پرست ہے اور اسلامو فوبیا پر یقین رکھتا ہے، تبھی یہ ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک مسلمان ملک فیفا ورلڈ کپ جیسے دنیا بھر میں مقبول ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کارٹونز کے جواب میں صرف اتنا ہی فرانس کو جواب دیا کہ فرانس کو کچھ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے دکھانا چاہیے تھا، مگر قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے پس منظر میں ہونے والے کچھ عجیب و غریب حقائق سامنے آئے ہیں۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر ہراساں کر رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ اور بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے اس حادثے کا ذمہ دار کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ساری انگلیاں صرف ایک مخصوص طبقے کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ ٹی وی اینکرز گلے پھاڑ پھاڑ کر مسلمانوں کو دہشت گرد ہونے کی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر جس خوفناک کھیل کا آغاز ہوتا ہے اس سے تو خدا کی پناہ کہ کیسے بے گناہ مسلمان نوجوانوں کو شک کی بنا پر سالوں سال جیلوں میں اذیت دی جاتی ہے۔ شک اور اسلام نفرت کی بنیاد پر ان کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے خاندانوں کی زندگیاں بھی تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ چاہے وہ امریکہ میں ہونے والا 9/11 ہو یا ہندوستان میں ہونے والے بم دھماکے ہوں، لیکن الحمدللہ حقیقت کا آئینہ ایک نہ ایک دن اپنا اصلی چہرہ ضرور دکھاتا ہے۔ جیسا کہ امریکہ میں ہونے والے 9/11 کی مثال ہی لے لیں، اس وقت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا۔ اسلام کے خلاف نفرت کا زہر ہر دل و دماغ میں بھر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جا بجا مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ پر اس سازش کا رنگ اتنا گہرا چڑھا ہوا تھا کہ دنیا حقیقت جان کر بھی انجان بنی رہی، اور بار بار مسلم دنیا دشمنوں کی سازشوں کا شکار بن رہی ہے۔ پہلے دوستو اب کچھ بات کرتے ہیں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی۔ قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ قطر انتظامیہ نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت اور روایت کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے اور نعرے اور یہاں لباس اور بند کمروں کی کارروائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے، لیکن اس چھوٹی سی عرضی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دم پر نہیں بلکہ گردن پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ یہ نام نہاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOز پاگلوں کی طرح صبح و شام ایک ہی رٹ لگا رہی ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کو اس بات پر ضرور حیرت ہوگی، مگر تاریخ کے کسی طالب علم کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سفید چمڑی میں چھپی مہذب کالی بھیڑوں نے پچھلے کئی سو سالوں میں یہی کیا ہے۔ اس بات کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین سے اس کے متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایت کا احترام کرنا پڑے گا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ پہلے دوستو یقیناً قطر کی اسلام سے محبت ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد ہے۔ انہوں نے کھیلوں کی دنیا کی سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا مرکز بنا دیا۔ قطر نے نہایت عقیدت و احترام سے بھرپور انداز میں دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور سکالر منگوائے، جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فیفا ورلڈ کپ میں ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کی مسجدوں کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کیے گئے۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈ لگائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قطر دعوت اسلام کا بہت بڑا مرکز بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آراء کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔